السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دھندلا سا الیکشن، پہلے کبھی بھی ایسی دھند نہیں چھائی تھی انتخابات کے اوپر جتنی ان انتخابات کے اوپر ہے، لیکن آج کافی ساری دھند چھٹ جانے کا امکان ہے۔ آج آخری دن ہے اور آج کے بعد پتہ چلے گا کہ کون میدان میں رہے گا کون نہیں رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ بھی بڑا اس وقت زیر بحث بھی ہے اور بڑا سوالیہ بنا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اتحادیوں سے دور ہو رہی ہے یا اتحادی مسلم لیگ نون سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون اتحادیوں سے دور ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یقین ہو چلا ہے کہ جناب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بل پر اپنے ووٹ پر حکومت بنا سکتے ہیں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ اور اگر اتحادی نواز شریف سے یا مسلم لیگ نون سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات طے نہیں ہوئے، معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، اس لیے اتحادی دور ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تو حکومت میں آئیں گے نہیں، تو ان کے ساتھ اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا فائدہ۔ کچھ اتحادی ایسے ہیں جن کو مسلم لیگ نون ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہ رہی پنجاب میں اور وہ اس لیے مسلم لیگ نون سے دور ہے۔ کچھ اتحادی ایسے ہیں جن کی مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے مگر ان کے ساتھ بھی معاملات طے نہیں ہوئے مسلم لیگ نون کے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے سیاست میں ایک ایک قدم جو ہوتا ہے، خاص طور پر انتخابات سے پہلے جس کو کہتے ہیں صف بندی، جوڑ توڑ، وہ میٹر کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کل گئے عوامی تحریک کے مرکز میں راج القرآن، وہاں پر انہوں نے عوامی تحریک کی قیادت خرم نواز گنڈاپور اور دیگر سے ملاقات کی اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ عوامی تحریک اپنا ووٹ جو کہا جا رہا ہے کہ 7-8 ہزار سے زیادہ ووٹ ہے اس حلقے میں عوامی تحریک کا، وہ بلاول بھٹو کو ان کا ووٹ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے ووٹ کی صورت میں بھی، اور ایک جلسہ بھی عوامی تحریک بطور جماعت بطور اتحادی بلاول بھٹو کے لیے وہاں جلسہ کرے گی۔ تو یہ جوڑ توڑ ساری ہر جگہ ہو رہی ہے اور ایک ایک حلقے پر ہو رہی ہے۔ تو جب ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہو، جب ایک ایک سیٹ کی ضرورت ہو اور نظر آ رہا ہے کہ جو انتخابات 8 فروری کو ہوں گے وہ ایک پولرائزڈ قسم کے تقسیم شدہ پاکستان اور منتشر جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس میں ہونے جا رہے ہیں انتخابات، تو ایسے انتخابات میں بجائے اتحادیوں کو ہر صورت اپنے ساتھ رکھنے، ان کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یا پھر بجائے اس کے کہ جو بڑے اتحادی کے ساتھ جڑ کر اگلی حکومت میں ساتھ حکومت کا حصہ بن سکتی ہیں وہ جماعتیں جو ہمیشہ حکمران اتحاد میں ہی جاتی ہیں، تو وہ اگر انتخابات سے پہلے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں تو کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے یہ کچھ سائن ہیں، کچھ سگنلز ہیں جن کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پر میں اب آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن پہلے جو کچھ آج ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کل بھی ہوئی سپریم کورٹ میں بلے کا نشان تحریک انصاف کا، اس کے اوپر کل سارا دن سماعت ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی پھر تو چھٹی ہماری خراب ہوتی ہے تو ہونے دے، پھر ہم بیٹھتے ہیں آج بھی۔ اور جب فیصلہ لکھوایا اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ہماری چھٹی خراب کر دی، غارت کر دی بلکہ، تو پھر کہا کہ انہوں نے کہ نہیں، لائٹر نوٹ پر یہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے، تو کل ہم بیٹھ کر دوبارہ سماعت کریں گے۔ آج سماعت ہوگی۔ اب اس سماعت پر جتنی نظریں پی ٹی آئی کی ہیں اس سے کہیں زیادہ نظریں پیپلز پارٹی کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ نظریں مسلم لیگ نون کی ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں اس کے فیصلے سے فائدہ، جو فیصلہ ہوگا اس کا ان کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کا ان کو نقصان بھی ہوگا بیک وقت۔ ظاہر ہے اگر بلے کا نشان بحال ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو اس صورت میں تحریک انصاف کی بلے بلے ہوگی، تحریک انصاف کو فائدہ ہی فائدہ، اور اس صورت میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کو اچھا خاصا جھٹکا لگے گا، لیکن کم جھٹکا پیپلز پارٹی کو بھی نہیں لگنے لگا، وہ بھی بڑا جھٹکا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر بطور جماعت پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بلے کے نشان پر انتخابات لڑیں گے تو پھر تحریک انصاف کا ووٹ جو تقسیم ہونے کا خدشہ ہے بغیر بلے کے، وہ نہیں تقسیم ہوگا، اور پھر پنجاب میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے ساتھ برابر الیکشن میں میدان میں ہوگی۔ تو ظاہر نون لیگ یہ سمجھتی ہے، یا ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی تمنا ہے، ان کی یہ مراد ہے جو پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی آج پتہ چل جائے گا
کہ بلے کا نشان نہ ہو تو اس صورت میں پھر ایک پارٹی الیکشن میں نہیں ہوگی جو مد مقابل بڑی پارٹی ہے، تو پھر پنجاب سے مسلم لیگ نون میجورٹی لے لے گی. وہ جو 120 130 140 سیٹوں کا ان کا منصوبہ ہے اس کے قریب قریب مسلم لیگ نون جا سکتی ہے اس صورت میں. اچھا، پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو پھر جو دھڑے ہیں مختلف جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ پیپلز پارٹی جو نون لیگ اینٹی نون لیگ دھڑے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ دھندلا ہے ابھی تک. آج جب یہ سماعت ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو شروع ہونے والی ہوگی یا ہو چکی ہوگی، تو جب آپ کے پاس پہنچے گا ویلاگ تو یہ آج یہ والی دھند تو چھٹ جائے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ قوی امکان یہ ہے کہ آج بلے کا فیصلہ ہو جائے گا. بلا آر یا پار، یا بلا ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، یا پکڑا دیا جائے گا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کہ جی کھیلو. ہیں تو عمران خان صاحب بیسیکلی باؤلر، لیکن بلے کی سگنیفیکنس کچھ اور ہے، چھکے مارنا، پٹائی کرنا، یہ کرنا. تو بہرحال تو اگر تو بلہ عمران خان کو مل جاتا ہے تو صورتحال اور ہوگی، اگر بلہ نہیں ملتا ٹوٹ جاتا ہے تڑک کر کے تو صورتحال اور ہوگی. پھر شیر جو ہے وہ بلہ منہ میں لے کر گھوم رہا ہوگا پنجاب میں، پھر کوئی شیر کو اس طرح روکنے والا نہیں ہوگا، مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا. تقریباً میدان ون سائیڈڈ ہوگا. 25 30 40 حلقے جو ہیں سینٹرل پنجاب میں جہاں پیپلز پارٹی کے ذرا اچھے ووٹ لینے والے کینڈیڈیٹس ہیں، وہاں پیپلز پارٹی ذرا تھوڑا سا تگڑا الیکشن لڑ سکتی ہے. اور اس کے بعد تو پھر ہاں بلاول بھٹو کے حلقے پر اگر بلا نہیں ہے تو پھر بلاول بھٹو حلقہ نکالنے کی پوزیشن میں ان 127 میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ باقی کافی سارا اینٹی نواز ووٹ جو ہے اس کو وہ انہوں نے ابھی تک اپروچ کیا ہے اور بڑا فرق پڑ جائے گا اس صورت میں. تو یہ تو آج جو بھی ہوگا سپریم کورٹ. اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوال ہے کہ جی وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن وہ فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا وہ بھی اٹھا ہے، تو اس کا جواب بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا. لیکن جو دوسری چیز ہے، کل یہ چل تو شروع سے رہی تھی خبریں، آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے خبر آئی کہ جناب مسلم لیگ نون میں اور ایم کیو ایم میں این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کے شہباز شریف وہاں پر مشترکہ امیدوار ہوں گے، مصطفیٰ کمال وہاں الیکشن نہیں لڑ رہے. کوئی 20-24 گھنٹوں کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جیسا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. رانا مشہود صاحب جو انگیج کر رہے تھے سارے معاملے میں، انہوں نے یہ کلیم کیا تھا. بہرحال پھر انگیجمنٹس دوبارہ ہوئی کہ جی مطلب کر لیں، ہمیں یہ حلقے میں ہمارا ووٹ ہے، ہم یہ حلقہ نکال سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم نے کہا کہ نہیں جی ہم خالد مقبول صدیقی صاحب کو وتھڈرا نہیں کریں گے. اور پھر کل فائنلی یہ فیصلہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب وہاں سے ہو گئے دستبردار. انہوں نے کراچی سے الیکشن جو این اے 242 ہے وہاں سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے واپس لینے کے لیے وہ ہو گئے تیار. اب یہ اعلان کیا رانا مشہود صاحب نے. اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ قائد اعظم کا ایک اجلاس ہوتا ہے چودھری شجاعت سین کی سربراہی میں، خاندان کے اندر جمع آتا ہے، خاندان کے 4 لوگ بیٹھ گئے، اجلاس ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کیا ہوا کہ جی ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ہم نے 4 قومی اسمبلی کی، 8 صوبہ اسمبلی کی سیٹیں ان کو کہیں تھیں، یہ 2 دینے کو تیار ہیں، لہٰذا ہم نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہمیں یہ سیٹیں دے رہے ہیں تو ہم 4 تو خاندان میں سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں نا، تو اگر یہ کیسے ہو کہ جی ایک بھائی کو ٹکٹ مل جائے دوسرا بھائی الیکشن نہ لڑے، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم سارے کے سارے انتخابات لڑیں گے. اب یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے، یہ معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے. آئی پی پی کے ساتھ معاملات نہیں طے ہو رہے. مسلم لیگ قائد اعظم اور آئی پی پی کے ساتھ گارنٹیئر کوئی اور تھے، وہاں معاملات طے نہیں ہو رہے. تو ابھی یہ کیا سائن ہے، یہ کیا سگنلز ہیں؟ جو میں نے آغاز میں کہا کہ اب اگر مسلم لیگ نون آ رہی ہوتی حکومت میں، لگ رہا ہوتا کہ جی یہ تو آ گئی مسلم لیگ نون، جی چھا گئی، وہ نعرہ لگاتے نون لیگ والے شیر آ گیا جی، سب کو کھا گیا اور چھا گیا. تو ایسی صورت ہوتی تو پھر ایم کیو ایم کمپرومائز کر جاتی، پھر مسلم لیگ قائد اعظم شاید کمپرومائز کر جاتی، آئی پی پی والے بھی ادھر ادھر تھوڑا سا آگے پیچھے کمپرومائز کر کے، کیونکہ کوئی بھی اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. نہ آئی پی پی اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار ہے، نہ مسلم لیگ قائد اعظم اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کو تیار تھی، اور نہ ایم کیو ایم اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار ہے.
اور یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز زیادہ تر اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، وہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا. تو پھر اگر وہ مسلم لیگ نون سے دور ہو گئی ہیں تو پھر کہیں مسلم لیگ نون کے معاملات گڑبڑ تو نہیں ہو گئے؟ یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جواب بھی آج مل جائے گا. اب کیونکہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے یہی سوچ کر پیپلز پارٹی کی جگہ مسلم لیگ نون کو پریفر کیا تھا، خاص طور پر مسلم لیگ کیو اور اپنا آئی پی پی نے. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی معاملات نہیں ٹھیک ہوئے. وہ بھی معاملات کچھ 10-15 دن پہلے سے گڑبڑ ہوئے تھے، تو اس کے بعد تو بات چیت ہی نہیں ہوئی دوبارہ. ایون بی اے پی بلوچستان میں جو تاثر تھا کہ جی بلوچستان پورا کا پورا نواز شریف صاحب کی جھولی میں آ گیا، وہ بھی معاملہ گڑبڑ ہوا. وہاں پیپلز پارٹی کو زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھ ملی ہے وہاں پر. مطلب مسلم لیگ نون کے تو جو ٹکٹ انہوں نے جاری کیے تھے، ایک آدھ ٹکٹ ان کو واپس ہو گیا، یعقوب بزنجو نے واپس کر دیا ٹکٹ. سرفراز بگٹی نے آصف زرداری صاحب کو اپنے گاؤں میں بلایا، وہاں پہ بیکڑ میں. وہ تو موسمی حالات کی وجہ سے زرداری صاحب نہیں جا سکے تھے چند دن پہلے. وہ جلسہ پھر انہوں نے ٹیلی فونک خطاب کیا تھا. تو وہاں بھی صورتحال ڈفرینٹ ہے. تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ کے معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ جو مجھے لگ رہا ہے یہ معاملہ نہیں ہے. نون لیگ کے معاملات گڑبڑ نہیں ہوئے. نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا پنجاب میں جن لوگوں نے، جو 11 لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون جوائن کیا تھا، ان کو ٹکٹ دے دیے گئے تھے. راجہ ریاض ہو گئے اور دوسرے. ایک ٹکٹ پر مسئلہ بنا ہوا تھا نواب شیر وزیر کی. طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ وہاں پر امیدوار ہیں، تھے مسلم لیگ نون کے. اور طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کی لابی کے ہیں. ان کے لیے پرسوں تک مریم نواز کوشش کرتی رہی، مریم اورنگزیب کوشش کرتی رہی کسی طرح نواب شیر وزیر کو قائل کیا جائے. ہمارے استاد سعید چودھری صاحب کی خبر ہے کہ نواب شیر وزیر کو یہ تک کہا گیا کہ جی آپ سینٹ کا ٹکٹ لے لیں، آپ کو ہم سینٹ میں پرائرٹی پر رکھتے ہیں، آپ سینٹ میں آ جائیں. تو نواب شیر وزیر نے کہا کہ دیکھیں جی میں نے ساری زندگی کی عوامی سیاست، حلقے کی سیاست، سینٹ وینٹ میں نہیں جانتا کی ہوندی ہے جی. میں عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہنے والا ہوں. اے ٹیکنوکریٹ، اے بیوروکریٹک اسٹائل سینٹ دا اے مینوں نہیں پچدا جے. مجھے ٹکٹ دینی ہے دے، ورنہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا. تو پھر فائنلی مسلم لیگ نون کو طلال چودھری صاحب کی قربانی دینی پڑ گئی کہ طلال چودھری صاحب کو کہا گیا کہ جی اب کمٹمنٹ کی ہوئی ہم نے، تو کمٹمنٹ ہمیں پوری کرنی پڑنی ہے. تو وہاں پر طلال چودھری کی قربانی ہوئی. تو جن لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ تھی نون لیگ میں شامل کر کے، ان کو تو ٹکٹ مل گئے. لیکن جن کے ساتھ اتحاد کرنا تھا مسلم لیگ نون نے، ان کو مسلم لیگ نون نے کوئی خاص انگیج رکھا ہے آخری وقت تک، لیکن نہ ان کو اپنی بات منوا پائے، نہ ان کی بات مانی ہے مسلم لیگ نون. اب ہوا کیا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو بلے کا نشان جو ہے نا مسلم لیگ نون کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن جو تھا وہ ٹوٹل ہی ایک بوگس قسم کا الیکشن تھا. اور بلہ نہیں رہنا، جب بلہ نہیں رہنا، جب پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں ایک نشان پر نہیں جا پائے گی تو پھر دو بھی اپنی چھ بھی اپنی. پھر کیوں کسی کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، پھر کیوں کسی کے ترلے منتیں کریں. پھر آج سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، کل کو کسی کے ضرورت نہ بھی ہو تو حکومت میں 4 وزارتیں دینی پڑ جائیں. اور یہ ظاہر ہے پولیٹیکلی ایک اپروچ جو نون لیگ اپنا رہی ہے وہ فیوچرسٹک ہو کے اپنا رہی ہے کہ جی آئی پی پی کو 3 وزارتیں دے دے، 2 وزارتیں کیو لیگ مانگ لے، 2 وزارتیں ایم کیو ایم 3 وزارتوں سے کم پر مانے نہ، تو 7-8 وزارتیں ادھر نکل جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اچھی تگڑی وزارتیں لے جائے تو پھر گنجا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا، پھر اپنے پاس کیا رہے گا. تو لہٰذا مسلم لیگ نون کو جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اب کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کمفرٹیبلی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. انتخابات کے بعد اگر لگا کہ 2-4 سیٹوں کی ضرورت ہے تو آزاد بھی بہت جیت کر آئیں گے، تو آزاد کو نون لیگ میں شامل کر لیں گے. تو اس کے بعد پھر اپنا کھیل کھیلیں گے، اپنی سیاست کریں گے. بہرحال یہ سارا ایک دھندلا سا منظر جو ہے نا، اس میں سے جو مجھے کچھ میری انفارمیشن ہے، کچھ میرا تجزیہ ہے اور کچھ عدالتی کارروائیاں ہیں، وہ سارا کچھ اس طرح
کہ معاملات کو اس طرف لے کر جاتی ہیں۔ بہرحال آج کیونکہ کینڈیڈیٹس کی حتمی فہرست بھی آج ہی شائع ہونی ہے، آج ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کا امکان ہے، لہذا جو دھند ہے الیکشن پر، جو دھندلا سا الیکشن ہے اس پر جو دھند ہے، یہ آج شام تک چھٹ جائے گی کہ کون سی پارٹی الیکشن میں ہے، کون سی نہیں ہے، کون سے امیدوار میدان میں آ رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو شیر کی بلے بلے، اور اگر پی ٹی آئی ہے تو پھر شیر نیواں ہو کر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔